حضرات گرامی، آج جس وقت اور جس عہد کے اندر آپ اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ عقل والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ انسانی تاریخ کا یہ عجیب و غریب لمحہ ہے جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کو اور اپنے ایک وعدے کو پورا کیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے پورا کیا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ اگر تم تھوڑے سے مختصر بھی ہوگے تو میں تمہیں بڑے سے بڑے لشکروں کے اوپر فتح دوں گا اللہ کے حکم سے۔ حضرات گرامی، آج سے 20 سال قبل میں لوٹانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو جو 20 سال قبل ہوش میں تھے اور امریکہ افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس کے بعد جب کالم لکھنا شروع کیا تو ایک اسی اسلام آباد کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں اے پی اینس کی ایوارڈز کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں جنرل مشرف مہمان خصوصی تھے، تو مجھے جو بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ ملنا تھا وہ موجود تھا۔ ایوارڈ والوں کی میز کے آس پاس چونکہ لوگ تھے، مشرف صاحب بھی، تو بحث چل پڑی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت سوائے ایک خدا کو مانا جا رہا تھا اور وہ ٹیکنالوجی تھی۔ تم اس ٹیکنالوجی سے لڑنے جا رہے ہو۔ بحث طویل ہوگی اور لوگ بھی تھے، تو میں نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے ایک فقرہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور پرویز مشرف کو اتنی زندگی ضرور دے کہ ہم دونوں افغانستان سے امریکہ کو ذلت سے نکلتے ہوئے دیکھیں۔ پتہ نہیں کس کے توسط سے، کس کے طفیل اور کس کی بزرگی میں وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ ہم دونوں زندہ ہیں۔ وہ لوگ جو اس پاکستان میں طالبان کا نام لیتے ہوئے کانپا کرتے تھے، میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں، کوئی چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جن کے منہ پر لفظ سے آتا تھا کہ طالبان والا اسلام تو ہمیں نہیں چاہیے، جو سمجھتے تھے ہم سے ویسے کیا۔ بڑے بڑے جنرلوں کی بات کرتا ہوں، تم نے ٹیکنالوجی دیکھی ہے، تم نے ٹیکنالوجیکل مائٹ دیکھی ہے۔ ہر وقت کا ایک خدا ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا شرک ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا اللہ کو پامردی مومن کا بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ڈیفرینشیٹ کر دیا اللہ نے۔ اور جو کمال کی بات اقبال کہتا ہے، ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداست، جس نے سید الانبیاء کی رمز کو پہچان لیا۔ بڑی خوبصورت بات اقبال نے کی ہے، شرک را در خوف مزبردیداست، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے۔ جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو سچوں سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو وزیر اعظم سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ طاقت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حیران کن جنگ ہے، انسانی تاریخ میں یہ جنگ نہیں دیکھی کسی نے۔ دنیا میں ہمیشہ جنگیں ہوتی ہیں، دو مقابل ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم، آدھی دنیا اس طرف، آدھی دنیا اس طرف۔ دوسری جنگ عظیم، آدھی دنیا اس طرف، آدھی دنیا اس طرف۔ ویتنام وار، چین روس ایک طرف، امریکہ ایک طرف۔ پہلی جنگ پوری دنیا ایک طرف اور 60,000 اللہ کے پروانے ایک طرف، پوری دنیا، کوئی پڑوسی ساتھ نہیں۔ امریکن سینٹ میں جو رپورٹ پیش ہوئی 2004 کی، 57,000 دفعہ اس سرزمین پہ جس پہ تم بیٹھے ہو امریکی جہاز اڑے ہیں، اور انہوں نے اب طالبان مسلمانوں کے جسموں کے پرچے اڑائے۔ 57,000 دفعہ 3 نٹوں سے اڑ کے وہاں پہنچے ہیں۔ 600 بندہ ہم نے پکڑ کے دیا گوانتانامو بے میں، کہ جن میں سے 99% بے گناہ ہو کے باہر نکلے۔ تہجد گزار لوگ، ماتھے میں گٹے پڑے ہوئے جن لوگوں کے، جن کی راتیں شب بیداریاں میں سے گزرتی تھی۔ کوئی پڑوسی ساتھ نہیں، نہ ایران ساتھ، نہ افغانستان ساتھ، نہ پاکستان ساتھ۔ کسی کو تمغہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تمغہ میرے اللہ کا، صرف اللہ کا ہے، اس کی وحدانیت کا تمغہ ہے۔ اور صرف ایک وجہ سے کرتا ہے جو آیت میں نے پڑھی، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ذلیل ہیں،
ہم رسوا ہیں. دوسری طرف دیکھو 60,000 لوگوں کی عزت. اللہ نے قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی 50ویں آیت میں نے سمجھ کمال کی بات. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو. اور جو کوئی ایسا کرتا ہے, اللہ نے آخرت کا سودا نہیں رکھا اس کے ساتھ, اصلا قیامت کا سودا نہیں رکھا. الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کے اندر میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا. حالت تمہاری یہ ہے, تم نعتیں پڑھتے ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور تم وین لیتے ہو کسی اور قبرستان سے اور وین لیتے ہو کسی اور لیڈرشپ سے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اتباع رسول مکمل نہ ہو تمہیں عزت ملے, جب تک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مکمل نہ ہو تمہیں عزت ملے. آج میں نے اس دن بھی کہا تھا, آج بھی طالبان اکیلے ہیں, عسکری طور پر اکیلے تھے, عسکری طور پر وہ اکیلے تھے 2001 میں. 2021 میں میرا طالبان, میرا پورا افغانستان میرا اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آج شیب ابی طالب سے گزر رہا ہے اور ہم ساتھ ہیں, ہم اس شیب ابی طالب میں ساتھ ہیں. ہم وہ مشرکین مکہ ہیں کہ جو راستے مسدود کیے دیتے ہیں. کون ہے جو کھڑے ہو کے کہے کہ آؤ ہم ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کس چیز کی دکھ ہے؟ آپ حیران ہوں گے, 1845 میں ایک سرحد تھی جو مسلمانوں کے درمیان انگریز نے بنائی تھی, جس وقت 20,000 لوگ اس کا لشکر کابل میں مارا گیا تھا, اور ایک ڈاکٹر کو انہوں نے بھیجا تھا, کہا جاؤ اس طرف مت رخ کرنا, وہاں وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ توکل کر کے, ومن یتوکل اللہ پہ بنیاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد گندمک معاہدے کے بعد ایک سرحد جو تھی انگریز نے بنائی تھی, اور افغانستان سے نفرت کا بیج بویا گیا تھا. اس افغانستان سے جہاں شاہ ولی اللہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھتے ہیں, اور 35,000 سپاہی جب لے کے آتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے. بالاجی باجی راؤ کی فورس جو ہندوتوا کی فوج تھی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اس افغانستان کے ساتھ. آج اس ملک کے اندر ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ سرحد جو ہے یہ اس طرح ہی بیریکیڈ میں رہے, اور یہ سرحد جو ہے گنگا جمنی تہذیب جو ہے وہ ختم ہو جائے, ہمارے ساتھ مل جائے. وہ افغانستان جہاں سے سیدنا علی حجویری, جسے ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں, وہ تشریف لائے. وہ افغانستان جہاں سے عبد الرحمن جامی کی نعتیں اٹھیں, تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ, اور نسیمہ جانب بتا گزر کن ذہو عالم محمد را خبر کن. وہ افغانستان جس کے بلخ شہر میں مولانا روم نے جنم لیا. وہ افغانستان جہاں سید ابو الخرقانی رحمت اللہ علیہ کا وہ جبہ جو شہاب الدین غوری برکت کے لیے لے کے آیا تھا. وہ افغانستان جہاں سے دین کے قافلے یہاں آتے رہے, صوفیاء کے قافلے سے آتے رہے. ہمارے ساتھ ایک نفرت کا سیلاب, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انفلٹریٹرز وہاں سے آ رہے ہیں. 20 سال تم نے ان افغانوں کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ جو 60 کیمپ چلاتے تھے تمہارے خلاف. 20 سال تم نے ان کو روٹیاں کھلائیں, 20 سال تم نے ان کو گلے ملے. کون تھا حامد کرزئی, کون تھا شمالی اتحاد, کون تھا اشرف غنی, مخالف تھے. آج ایک فیصلہ میرے اللہ کا ہونے والا ہے, اور یاد رکھیے 20 سال بعد میں نے کہا تھا, آج پھر آپ سامنے ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ دعا میں شریک کیجیے گا, ہو جائیے گا. جس طرح میرے رسول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت فرمائی تھی شیب ابی طالب میں, اور انہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے تھا. اللہ اس افغانستان کے جن کو تم نے عسکری فتح عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیب ابی طالب میں بھی ان سے نکلنے کی فتح عطا فرما. اللہ تعالیٰ انہیں اس معاشی چکر بندی سے نجات دے, اور ان کو محتاج نہ کر, اس لیے کہ وہ شروع دن سے صرف تیرے بھروسے پہ چلتے آئے ہیں. میں اور آپ وقت کے کٹہرے میں جانے والے ہیں اگر ہم نے کچھ نہ کیا. ہم پڑوس میں بیٹھے ہیں, وقت کے کٹہرے میں جانے والے ہیں. یاد رکھیں اللہ ان کی نصرت کرے گا. ملا عمر نے آخری انٹرویو دیا تھا جاتے ہوئے, اور وہ بہت بڑا انٹرویو تھا. موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے وائس آف امریکہ نے کہا, بش نے کہا ہے میں تم پر زمین تنگ کر دوں گا. اس نے کہا تھا میرے اللہ نے کہا ہے میری زمین بہت وسیع ہے, میرے اللہ کا وعدہ جیت چکا ہے. جو میرے اللہ کے وعدے کے ساتھ نہیں چلتا, اللہ ایک ہی بات کہتا ہے,
الا خزی فی الحیات الدنیا، بھیک مانگتے رہو گے IMF کے بازار میں، فیٹ آف کے سے ڈرتے ہوئے، امریکہ سے ڈرتے ہوئے. اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے، اقبال کہتا ہے، وہ بھی شرک کرتا ہے. ہر کے رمز فصفا فہمید است، شرک را در خوف مصمردید است.